السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے مقدر میں حج لکھا اور جس کے لیے اس نے اسباب میسر کیے وہ حج کے لیے چلا گیا۔ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سال یا زندگی میں حج نہیں لکھا تھا وہ نہیں جا سکے۔ حج ایک ایسی چیز ہے، آپ چاہنے کے باوجود اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس پوری استطاعت نہ ہو، بلکہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر اسباب میسر نہ ہوں تو آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم یہاں پر رہ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ حج کے لیے جائے، استطاعت نہیں بھی وہ چاہتا ہے وہ جائے، لیکن جن چیزوں کی استطاعت ہے اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر رہ کر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جس سے بھی پوچھو آپ نے حج پہ جانا ہے وہ کہے گا جی میں نے جانا، میرا بڑا دل کرتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو نماز حج سے بڑا فرض ہے۔ حج تو کسی نے زندگی میں نہ بھی کیا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے پاس استطاعت نہیں تھی، یا استطاعت تو تھی لیکن اس کو اسباب میسر نہیں تھے، یا اسباب میسر بھی تھے لیکن اس کی طاقت اجازت نہیں دیتی تھی، بیمار تھا، 100 مسائل ہو سکتے ہیں۔ لیکن نماز تو ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہر حال کے اندر فرض کی کہ آپ تندرست ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ خوف کی حالت میں ہیں، آپ امن کی حالت میں ہیں، کسی کیفیت کے اندر بھی ہیں، آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ جو چیز فرض ہے، حج سے بڑا فرض ہے، اس کو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن حج پر جانے کے لیے ہر ایک تیار ہے۔ اور اسی طرح حج کے اندر ہے کیا؟ حج چند پابندیوں کا نام ہے۔ آپ احرام باندھنے کے بعد شکار نہیں کر سکتے، احرام باندھنے کے بعد اپنے بدن کے ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، احرام باندھنے کے بعد کسی سے لڑائی جھگڑا گالم گلوچ نہیں کر سکتے، احرام باندھنے کے بعد جائز تعلقات بیوی سے ہی کیوں نہ ہو آپ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت نے آپ پر پابندیاں لگا دی، آپ شکار نہیں کر سکتے۔ احرام باندھ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے ان پابندیوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اگر کسی نے اس پابندی کا اہتمام نہ کیا تو اسے دم پڑ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ پابندیاں لگائی ہیں، ہم ساری زندگی احرام کے اندر ہیں۔ مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلم کا معنی ہے تابع فرمان، جو اپنی گردن جھکا دے۔ جب سے ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہماری گردن جھک گئی اللہ اور اس کے رسول کے آگے، اب جدھر وہ کہیں گے ادھر ہم جائیں گے۔ لیکن اگر ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا احرام باندھ لے اور اس کے بعد اپنی مرضیاں بھی کرتا رہے، نہ جانے اس پر کتنے دم پڑ چکے ہیں، نہ جانے یہ بندہ کب سے احرام سے نکل چکا ہے۔ لیکن ہم یہ تو پوچھتے ہیں علماء سے کہ احرام کیسے باندھنا ہے اور باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ کاش کہ ہم لا الہ الا اللہ کی شروط کو بھی سمجھیں۔ دیکھیں جس طرح کا لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میری اس بات میں غلطی ہے، مشرکین مکہ کو بھی اگر سمجھ آ جاتی نا کہ لا الہ کا مطلب صرف زبان سے کہنا ہے تو شاید وہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ لا الہ کا مطلب ہے ظاہر اور باطن کو تبدیل کرنا، لیکن ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں۔ آپ دیکھیں کل رات ایک جنازہ تھا، چند دن پہلے بھی ایک جنازہ تھا، بعض چیزیں دیکھ کر میری طبیعت تھوڑی سی نہیں کافی میرے ذہن کے اندر تکلیف ہوتی ہے، میں پھر مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ اندر نماز ہو رہی ہے فرض اور باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ اتنی توفیق نہیں کہ نماز پڑھیں فرض عشاء کی، لیکن جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جنازہ اللہ کے لیے نہیں پڑھنے آئے،
اللہ کے لیے پڑھنے آئے ہوتے تو پہلے فرض نماز پڑھتے. جنازہ تو فرض نہیں ہے, وہ تو فرض کفایہ, چند لوگ پڑھ لیں گے کفایت کر جائے گا, لیکن نماز تو فرض عین ہے, ہر بندے پر فرض. باہر کھڑے رہیں گے, ٹوٹیوں پہ بیٹھے رہیں گے, اور بعض ناعاقبت اندیش یہاں پر بیٹھ کر, اندر مسجد میں نماز ہے ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے, لیکن توفیق نہیں کہ فرض نماز پڑھ سکیں. یہ لا الہ کا جو معنی ہم نے سمجھ لیا نا, ہم کہتے ہیں کہ اس لا الہ کا مطلب ہے صرف زبان سے کہہ دو, باقی کوئی بات نہیں. اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج ہم میں سے بہت سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے لا الہ الا اللہ پر نہیں ہیں. ایسا لا الہ ہے جو ہمیں شرک سے بھی نہیں روکتا, بدعات سے بھی نہیں روکتا, اپنی منمانی. دیکھیں, مجھے ایک بزرگ تھے, انہوں نے واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ میری جوانی باہر یورپ کے اندر گزری. وہ کہتے ہیں کہ میں شوارما بنانے کا بڑا ماہر تھا, تو جب میرا مالک تھا وہ عیسائی تھا, تو اس نے ہمارا جو کھانے کا ٹائم ٹیبل رکھا تھا نا, تو میں اس سے لڑ کر کہتا تھا کہ یہ سور میں نے نہیں کھانا, یہ حرام ہوتا ہے. کہتا ادھر سور سستا ہے اور بیف جو ہے نا یہ مہنگا ہے. مالک چاہتا تھا کہ یہ بھی سور ہی کھا لے, مجھے پیسے زیادہ نہ لگانے پڑے. تو میں اس کو کہتا میرے اسلام کے اندر یہ حرام ہے, تو وہ آگے سے مجھے کہتا تیرے اسلام میں صرف سور حرام ہے, یہ جو تو شراب پیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو تو الٹے کام کرتا ہے یہ تیرے اسلام میں جائز ہے. کہتا میں بڑا شرمندہ ہوتا. حساب یہ ہے کہ آج کسی مسلمان کے آگے سور پکا رکھ دے, وہ کہے گا نہیں اسلام کے اندر یہ حرام ہے. پھر اس مسلمان سے پوچھے تیری تجارت میں سود, تیری تجارت میں جھوٹ, تیری تجارت میں دھوکہ, مسلمان کا مال لوٹ کے کھانا, تیری تجارت کے اندر ملاوٹ اور خیانت سب کچھ شامل ہے. سیدھا سادہ مسلمان تیری دکان پہ گاہک بن کے آ جائے, تو اس کے کپڑے تک اتارنے کے لیے جاتا ہے. ایک گاہک تیرے ہتھے چڑھ جائے تو کہتا آج ساری دیہڑی اسی سے بناؤ, بلکہ ہفتہ اسی سے لگاؤ. کیا یہ تمہاری مسلمانی ہے؟ ایک سیدھا سادہ بندہ تمہاری دکان پہ کوئی چیز بیچنے آ جائے, تم کہتے ہو اسے کوئی پہچان نہیں ہے, لوٹ لو اس کو, بدھو ہے. کیا یہ آپ کی مسلمانی ہے؟ ہماری مسلمانی یہ ہے. اللہ کے بندو, لا الہ کا معنی بہت وسیع. لا الہ کے احرام ہے, ایسی چادریں ہیں کہ جس کو آپ نے جب پہنا تو آپ کو اس کی حدود اور قیود اور اس کی پابندیوں کا خیال کرنا پڑے گا. کوئی بات نہیں آپ حج پہ نہیں جا سکے, یہاں پر جو احرام باندھا اس کی پابندی کیجیے. اس کے بعد خیر باتیں زیادہ ہیں, میں مختصر کرتا ہوں. میدان عرفات کے اندر جو بندہ نہ جا سکے اس کا حج نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے, آپ نے فرمایا العرفۃ حج, عرفہ ہی حج ہے. غروب آفتاب سے پہلے 9 ذوالحجہ کو زوال کے بعد میدان عرفات کے اندر آپ نے جانا چاہے ایک قدم ہی لگا کے آئیے. اگر آپ نہیں جا سکے, آپ لیٹ ہو گئے ہیں, آپ صبح فجر کی اذان تک آپ کے لیے وقت ہے, 10 ذوالحجہ کی فجر تک آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ عرفہ میں چاہے 1 منٹ کا وقوف کر لیں, آپ کا حج ہو جائے گا. لیکن اگر عرفہ کا وقوف آپ نہ کر سکے, یا کسی بندے نے عرفہ کا وقوف تو کیا لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ حدود عرفہ کی ہے کہ نہیں ہے. جو حج پر گئے انہیں پتہ, وہاں بار جگہ پر بورڈ لگے ہوتے ہیں, یہ جگہ عرفہ کی حدود سے باہر ہے, جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے. یقین کر لیں کیا واقعی عرفہ میں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میدان عرفات میں نہیں ہے اس کا حج نہیں. اللہ اس دائرے کے اندر رہنا ہے جو عرفہ کا دائرہ ہے. اس میدان سے آپ باہر نکل گئے تو آپ کا حج نہیں ہے. تو اللہ نے جو دائرے بنائے ہیں یہ حلال کا دائرہ ہے, یہ حرام کا دائرہ ہے. اللہ نے کہا یہ میری شریعت ہے, اس شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا. جو بندہ باہر رہ کر زندگی گزارتا ہے کیا اس کا اسلام ہے؟ عرفہ کی حدود سے جو باہر نکل جائے اس کا حج نہیں.
جو اسلام کی حدود سے باہر نکل جائے اس کا اسلام ہے؟ وہاں پر حج کے لیے تو ہم نہیں جا سکے، لیکن یہاں پر رہ کر جو حج کی پابندیاں ہماری زندگی کے ساتھ داخل ہیں ان کا خیال ہم میں سے کون کرتا ہے؟ اس چیز کا احساس کس کو ہے؟ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نمیرہ کے اندر رات گزاری۔ راجح قول کے مطابق نمیرہ مسجد کے اندر بھی رات گزارنا یا رات کا کچھ حصہ گزارنا واجب ہے۔ جو بندہ نہیں گزارتا اس بندے کا حج نقص اور عیب والا ہے۔ پھر اسی طرح 10 ذوالحجہ کو 4 کام کیے جاتے ہیں۔ رمی جمرات ہے، پہلے جمرے کو کنکریاں ماری جاتی ہیں 7، اس کے بعد جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد سر منڈوایا جاتا ہے، اس کے بعد آخری طور پر طواف افاضہ کیا جاتا ہے۔ جب بندہ یہ 4 کام نہ کرے، 3 کام کرنے کے بعد احرام کھولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جب بندہ ان چیزوں کا خیال نہ کرے کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، شہادتین ہے، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ ایک بندہ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں کا خیال نہیں کرتا، اس بندے کا اسلام ہے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ ہمارے مسلمان ادھر مسجد میں آتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے، عام وقت میں جو آتا ہے نا اس پر اتنا تعجب نہیں ہوتا، دکھ اور تعجب اور غصہ اس بندے پر آتا ہے کہ جماعت کھڑی ہے، وہ مسجد میں آیا، یہاں سے پیشاب کیا، ہاتھ دھوئے، جوتا پہنا باہر نکلے۔ اس سے پوچھو تم مسلمان ہو؟ ہاں جی میں مسلمان ہوں۔ ایک شخص آتا ہے مسجد کے اندر، جوتا پہنا ہے، وہ ایک بچے کو بلا کے کہتا ہے وہاں سے ٹھنڈا پانی لا دو، اندر جماعت کھڑی ہے، اس کو کہتے ہو تو نماز نہیں پڑھے گا؟ نہیں جی۔ تم مسلمان ہو؟ جی۔ آپ یہ بتائیے کہ عرفہ کے اندر، عرفہ کے بعد 10 ذوالحجہ کو ایک بندہ 4 کام نہیں کرتا جو کہ واجبات میں سے ہیں، اس کا حج نہیں ہے۔ جو بندہ اسلام کے 4 رکنوں کا خیال نہیں کرتا اس بندے کا اسلام کیا اسلام ہے؟ یار حج پر ہم نہیں جا سکے تو کوئی بات نہیں، یہاں پر رہ کر جو پابندیاں ہیں اس کا خیال نہیں ہے زندگی میں، جو اہم ہیں، اور جو عارضی طور پر پابندی ہے، 1 دن کے لیے ہے، آدھے دن کے لیے ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے ہے، اس کی ہمیں بڑی فکر ہے۔ یہی مثال ہماری آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی ہے کہ دنیا کی زندگی کی فکر ہمیں کھائے جا رہی ہے، مہنگائی، ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی، کیا بنے گا آنے والے وقتوں میں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قبر کی فکر کرتے ہیں؟ آگے کی زندگی کی فکر کتنے لوگوں کو ہے؟ ہائے کیا بنے گا میرے مرنے کے بعد؟ میں تو بدلا نہیں ابھی تک، دیکھو میرے بال جو بے جان تھے وہ بھی سفید ہو گئے، کالے سے سفید ہو گئے، میں کالے کا کالا ہی ہوں۔ انہوں نے اپنے آپ کو سارا بدل دیا تاکہ وہ چٹے سفید ہو گئے، اور میں اسی طرح اندر سے کالے کا کالا، سفید تو دور کی بات، میں تھوڑا سا سفیدی کی طرف مائل بھی نہیں ہوا۔ کیا تیاری ہے ہماری؟ میرے محترم بھائیوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اوقات سے فائدہ اٹھائیے۔ زندگی کے لمحات ضائع ہو رہے ہیں، یاروں دوستوں کی محفلیں، چائے اور قہوے اور بوتل کی مجلسیں، یاری دوستی یا موبائل پر بیٹھنا، ٹی ویوں پر بیٹھنا، اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع مت کریں۔ اللہ نے اس لیے نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی بندگی کے لیے لمحات دیے ہیں، اور ہر لمحہ نیا ہے، ہر لمحے قدر کیجئے، ہر لمحے اللہ رب العالمین کے سامنے گر گڑائیے اور روئیے۔ اب قربانی خریدی ہے، سب نے خریدی ہے، جانور کو دیکھا کہ جانور عیب دار نہ ہو، جانور کے اندر شرائط ہونی چاہیے کہ جو قربانی کے لیے قبول ہو سکیں۔ وہ ایک بے جان ہے، بے جان سے مراد بے عقل، جس کو عقل نہیں ہے جانور کو، غیر عاقل کہلاتا ہے، اس جانور کے لیے بھی اسلام میں پابندیاں ہیں کہ اس کی یہ شرطیں ہوں گی تو قابل قبول ہے۔ تو آپ نے اللہ کے ہاں اپنے قبول ہونے کے لیے شرطوں کا دیکھا؟ میں اللہ کے ہاں قبول ہوں کن شرطوں کے ساتھ؟ جانور کی شرطیں میں نے دیکھی، بھائی
لنگڑا نہیں لینا نہیں لگتا، کانا نہیں لینا نہیں لگتا، بوڑھا جانور نہیں لینا، بیمار جانور نہیں لینا نہیں لگتا قربانی پر۔ اور آپ جو اتنے بیمار ہیں دل سے عقیدے سے، آپ اللہ کے ہاں لگتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں جو بیماری ہے، آپ کے کانوں میں جو بیماری ہے، آپ کی زبان میں جو بیماری ہے، آپ کے دل میں جو بیماری ہے، کیا ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے آپ اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں؟ جانور کو خریدتے وقت کم از کم یہ جو ہمارا بدن ہے ہم اس کے اندر بھی کمزوریاں ڈھونڈ لیں۔ جانور بندھے ہیں، پوری پابندی سے خریدے گئے، لیکن کسی نے اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ نے دن رکھے ہیں، ہم سے پہلی امتیں بھی گزر گئیں، پہلے لوگ بھی چلے گئے، اب باری آپ کی اور میری ہے۔ ہم میں سے کوئی بوڑھا ہو گیا، کوئی نوجوان ہے، کوئی بچہ ہے، جانا سب نے ہے۔ کوئی جوانی میں جائے گا، کوئی بڑھاپے میں جائے گا، کوئی بچپن میں جائے گا، جانا سب نے ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں باری آپ کی بھی کھڑی ہے۔ اب ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس دنیا کو دارالامتحان سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ لمحات بڑے قیمتی، بڑے افضل ترین ایام، عمدہ ترین ایام، ان دنوں میں چلتے پھرتے تکبیرات، اللہ کی بڑائی، روزے رکھنے کی کوشش کیجئے، صدقات، قرآن کی تلاوت، اور یہ سب امور ان کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔